اور نماز کی چابی وضو ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب تم لوگ نماز کے لیے ٹھہرنے کا ارادہ کر لو تو اپنے چہروں کو, اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے پاؤں کو اچھے سے دھو لو اور مسح کر لو. کیسا کرنا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تربیت کی. طہارت کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں طہر بولتے ہیں پاک ہونے کو. پاک, ایک دم پاک ہو جانا, نیٹ ہو جانا, کلین ہو جانا, ایک دم صاف شفاف ہو جانا, ذری بھی گندگی نمایاں نہیں رہنا. اس کو بولتے ہیں طہارت عربی زبان میں. عربی زبان میں طہارت یہ جو لفظ ہے اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 آسان ہے. دیکھیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 222 پھر سے آیت 4 بار 2 آ رہا. یہ ایک ہی آیت ہے قرآن میں جس میں حیض کا حکم آیا. بہنیں بھی جا کے قرآن کھول کے پڑھیں, خود کی کتاب کئی دور کر رہے ہیں, ترجمے سے پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے کیا حکم ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 حیض کا حکم ہے. اس کے اندر وہ آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرمائے یحب المتطہرین, اللہ محبت کرتے ہیں جو لوگ طہارت سے رہتے ہیں. طہارت سے رہنے والوں سے اللہ بول رہے ہیں اللہ محبت کرتے. اللہ اکبر. آپ سوچو کون محبت کرتا ہوں بول رہے ہیں آپ سے اگر آپ طہارت سے ہیں؟ رب العالمین. طہارت ٹوٹنے کے امکانات کیا کیا ہیں؟ طہارت یہ ٹوٹنے کے امکانات یہ بتانا نا نماز سمجھانے کے لیے, کیا چھوڑ دوں؟ کیونکہ کئی نوجوان حیا کے نام پہ جو چیزیں سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھ رہے ہیں آج. باقی کے پورے بے شرمی اور بے حیائی کے کام پورے سیکھ کے کر رہے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے وہ نہیں سیکھ رہے ہیں. شیطان ہوشیاری سے کیا کر رہا؟ چنگل میں لا کے جہنم میں پھینکنے کو لے کے جا رہا. تو یہ مسئلے سب سے اہم ہے جو ہم کو کھل کے سیکھنا چاہیے. تو طہارت میں بنیادی طور پہ ہماری طہارت کیسا ٹوٹتی؟ ہماری طہارت جو ٹوٹنے کے مرد عورتوں کے لیے کامن ہے وہ ہے پیشاب کرنے سے, وہ ہے پاخانہ کرنے سے. تیسرا منی کا خارج ہونا. منی مرد عورتیں دونوں کو بھی خارج ہوتی. آپ وہی صحیح بخاری پڑھیے جو ابھی آپ کو ریفرنسز دیا. ڈائریکٹ صحابہ صحابیات سوال کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, پوچھے کہ عورتوں کو بھی منی نکلتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں ان کو بھی احتلام ہوتا ہے. اگر ان کو احتلام نہ ہو, ان کو منی خارج نہ ہو تو تمہیں بچہ کیسا ہوگا؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو منی کا خارج ہونا. منی کس کو بولتے ہیں؟ تو علماء سکھائے مرد یا عورت جب سیکشول بایولوجیکل وہ مزہ پورا لے کر اس سے جو چیز جسم سے خارج کرتے پانی شرمگاہ سے اپنی, اس کو منی کہا جاتا ہے. اب یہ منی خارج کرنے کے لیے اسلام نے سوائے نکاح کے کوئی دوسرا طریقہ نہیں بتایا. اس کے علاوہ اب میں وہ بحث کرنا ہی نہیں, میں صرف اعلان کر رہا ہوں کیونکہ شرعی مسئلہ ہے. اگر کسی اور وجہ سے منی خارج ہو گئی, وہ مزہ آ کے وہ پانی نکل گیا مرد یا عورت کا, اب اس کی طہارت ٹوٹ گئی. مزی خارج ہوئی تو طہارت ٹوٹ گئی. مزی کے بارے میں علماء نے سمجھایا کہ چگٹ پانی جو کبھی کبھار شہوت ہم بستری میاں بیوی کرنے سے پہلے ان کی شرمگاہوں سے تھوڑا بہت وائٹ کلر کا چگٹ پانی نکلتا, اس سے بھی طہارت ٹوٹ جاتی. اور ودی کی وجہ سے مزی کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کی احادیث ہیں وہی آپ پڑھیے اور صحیح مسلم کی پڑھیے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص ساتھی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے مقداد, میں تھوڑا شرم محسوس کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سسرے بھی ہیں, میرے والد کی طرح ہیں. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھ لو, مجھے بار بار مزی خارج ہو جاتی ہے. انہوں نے جا کر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مزی خارج ہونے پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کے لیے حکم دیا کہ اگر مزی خارج ہو جائے تو جس طرح پیشاب کے بعد تم لوگ اپنی شرمگاہوں کو دھو لیتے ہو, صرف بائیں ہاتھ سے دھونا, یہ بھی وہی احادیث میں موجود ہے. بائیں ہاتھ سے دھونا, سیدھے ہاتھ سے پانی استعمال کرنا. سیدھا ہاتھ شرمگاہوں کو لگانا گناہ ہے بہت بڑا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, نبی سکھائے ہم کو, امت کو. بولے سیدھے ہاتھ سے پانی,
بائیں ہاتھ سے اسے پوچھ لینا جس طرح پیشاب کے لیے طہارت لیتے ہو, تمہاری طہارت ہو گئی. بولے ودی کیا ہوتی؟ گرما کے موسم میں یا جس کا مزاج بڑا گرم ہوتا یا جس کے جسم میں بہت گرمی ہوتی, ودی ایک اور چکٹ پانی نکلتا جو تھوڑا وائٹ ہوتا, لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں آتا منی کی طرح. یہ مرد عورتوں دونوں کو بھی نکلتا. دونوں کے لیے اس پہ کیا حکم دیے؟ جس طرح طہارت پیشاب کے بعد بناتے ویسے ہی طہارت بنا لو. تو منی, مزی, ودی, یہ تین چیزوں پر حکم آیا طہارت بنانے کا. اس میں سے کیا ہوا؟ دیکھو آپ, میں دو کا بتایا, مزی کا بتایا اور ودی کا بتایا. یہ دو پر صرف پیشاب کے لیے جیسا آپ پانی استعمال کر کے طہارت بناتے بنا لیں گے. لیکن منی اگر خارج ہو جائے, میاں اور بیوی ہم بستری کر لے, سیکشول انٹرکورس کریں, اپنی بایولوجیکل نیڈ فلفل کریں, اور یہاں تک احادیث میں آ گیا کہ اگر کسی شوہر کی شرمگاہ اس کی بیوی کی شرمگاہ کو چھو جائے تو اب اس پر غسل فرض ہو گیا. جس کو ہم غسل بولتے اس کو بعض علماء سمجھانے بڑی طہارت بولتے. بڑی طہارت, اس کو بڑی طہارت کیوں بولے؟ کیونکہ علماء وضو کو چھوٹی طہارت بولتے, اور ہم عموماً طہارت ہم وہ علماء کے اصطلاح کے بجائے آسانی سے سمجھنے کے لیے پیشاب کے بعد جس طرح ہم پانی سے دھو لیتے اس طرح مزی کو دھوئیں گے اور ودی کو دھوئیں گے. کپڑے کو پیشاب لگ جائے, مزی لگ جائے یا ودی لگ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی احادیث میں حکم دیا, تھوڑا سا پانی اس جگہ پر ڈالو اور بائیں ہاتھ سے اسے پوچھ ڈالو. کتنے پیارے رسول کی امت ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کتنے پیارے نبی کی امت ہے. سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی تعلیم عطا کریں ہم سب کو. بولے پوچھ ڈالو, ختم. یہ ہو گیا منی میں. منی اگر کپڑے کو لگے گی تو فرمایا کہ اس کو دھو, اس جگہ کو دھو اچھے سے. اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں کپڑا دھوتی تو بعض بار ایسا ہوتا, کئی بار نہیں, بعض وقت ایسا ہوتا کہ دھونے کے بعد وہ دھونے کا کچا پن بھی کپڑے پر رہ جاتا, دھبا نکل جاتا, گندگی صاف ہو جاتی, تھوڑا کچا پن کپڑے پر رہ جاتا, اور اللہ کے نبی وہ کپڑا پہن کر نماز کے لیے مسجد نبوی کو چلے جایا کرتے تھے. کتنی بڑی تعلیم مل رہی سوچو آپ. آقائے کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مل رہی ہم لوگوں کو. یہ ہم کبھی اس کے اوپر جاننا ہی نہیں چاہتے. کتنی اہم تعلیم ہے. کیوں؟ صلاح جنت کی کنجی ہے, اور صلاح کی چابی ہے وضو, اور وضو کے پہلے کے مسئلے ہیں یہ پورے. بول رہا ہوں صاحب, جیسا وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, صلاح نہیں ہو سکتی, یہ صفائی کے بغیر وضو قبول نہیں ہے. اگر میاں بیوی بستر کرے یا رات میں سوئے تھے, ویٹ ڈریم بولتے اس کو, جس کو اردو میں عربی میں احتلام بولتے. احتلام مطلب آپ سو رہے تھے اور آپ کو نیند میں کچھ ایسا خواب وغیرہ آ گیا جس سے کہ منی خارج ہو گئی. اب کیا کرنا؟ اب کیا کرنا پہ تربیت کی گئی. جب تک غسل نہیں لیے, غسل بڑی طہارت, بڑا وضو, ہم سمجھنے کے لیے اس کو ایسا کر لیں گے, بڑا وضو نہیں کرے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی کوئی دوسری. تو بڑا وضو کرنے کا طریقہ سکھائے. پھر کہاں سکھائے؟ کتنے احادیث سنا, 1500 احادیث خالی یہی 2 کتابوں میں موجود ہے. یہ غسل کے لیے بول دیا گیا, تم کو اگر احتلام ہوا, میاں بیوی ایک دوسرے سے بستر کرے, یا کوئی بچہ یا بچی کوئی غلط طریقے سے منی خارج کر لی اپنے پاس سے, ایسی صورت میں تم حمام میں جائیں گے. حمام میں کیا پورے کپڑے اتار سکتے یا نہیں اتار سکتے, یہ بھی مسئلہ آیا. اگر کھلے میدان میں ہو جہاں سے دوسرے تم کو دیکھ سکتے, اپنے پورے کپڑے نہیں نکالنا, ناف کے نیچے سے کپڑا چھوڑے رہنا بولے. لیکن اگر ایسی جگہ ہو جیسے ہمارے واش رومز آج کل بند ہے, ہمارے حمام, جہاں کوئی دوسرے نہیں دیکھتے, نکال لے سکتے آپ اپنا کپڑا. اب کیا کریں؟ اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے پانی لیں, آپ اپنے شرمگاہ کے اطراف کا, ناف کے نیچے کا پورا حصہ پانی ڈال کر اچھے سے دھو دیں گے, اطمینان کر لیں گے کہ کوئی گندگی اس پر لگی بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو فرمایا ہاتھ اپنے ہتھیلی 3 مرتبہ وضو کے لیے کیسا دھوتے ویسا دھو لیں گے. اس کے بعد غرارہ, منہ میں پانی لیے, غرارہ کم سے کم 1 بار, 3 بار غرارہ, یا 3 بار کلی, اس میں سے 1 بار غرارہ.
اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں گے, پھر ناک میں اپنی لیفٹ ہینڈ سے یہ انگلی پھرائیں گے, پوری گندگی باہر نکال دیں گے. اس کے بعد پانی لیں گے, پورے چہرے پر پھیر لیں گے. اس کے بعد پانی لیں گے کوہنیوں تک, وضو جس طرح کرتے بائیں ہاتھ, یہ 3 بار, یہ 3 بار ہو گیا. اس کے بعد پانی لے کر 3 بار سیدھی جانب سے, 3 بار بائیں جانب سے پورا پانی ڈال لیں گے, کچا کر لیں گے, پورا جسم پورا کچا کر لیں گے. جہاں یہ سب کرے اس سے تھوڑا ہٹیں گے جگہ سے, پانی لے کر پہلے سیدھا پیر دھو لیں گے, پھر بایاں پیر دھو لیں گے. یہ ہو گیا آپ کا بڑا وضو. اس میں جو احادیث کی روشنی میں آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا وضو کرنے کے بعد پھر سے وضو نہیں بنایا. اچھا, ہمارے نوجوان بھائیوں بہنوں کو غلط فہمی کیا ہے معلوم؟ جنابت کا لفظ بولتے اس کو, جب منی نکل جاتی, یہ بڑا وضو کرنے کا ٹائم رہتا ہے, اس کو جنابت کی حالت بولتے. جنابت کی حالت میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو غلط فہمی کیا ہے؟ ہمیشہ روز جاتے, شیمپو سے جو ہے نہا لیتے, شاور لے لے کے باہر آ جاتے, کر لے کے نمازوں کو آتے. استغفر اللہ, قبول ہی نہیں ہوئی نماز, وضو ہی نہیں ہوا, غسل ہی نہیں ہوا. غسل کے معنی پانی نہانا نہیں ہے. پانی نہانا, ٹھہرو, بکیٹ سے ڈال لو, کوئی شیمپو لگا لو, کنڈیشنر لگا لو, لکس صابن لگا لو, کالک لگا لو, اس کے بعد نماز کو نہیں آ سکتے. نماز کو آنے یہ طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, شرعی طور پہ پاک ہونے یہ طریقہ ہے. اللہ نہ خواستہ اس کے بغیر موت آ گئی, بغیر طہارت کے مر گئے. سوچ لو, طہارت, وضو. اب وضو کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. میری امت جب قیامت میں آئے گی, اندھیرا رہے گا, اندھیرا. میں آب کوثر پر ان کا انتظار کروں گا, امت کو پانی پلانا چاہوں گا میرے ہاتھ سے, میں انتظار کروں گا. اندھیرا ہے, سورج چاند سب کچھ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ. سوال ہوا, یا رسول اللہ, اتنے اندھیرے میں کہ امت کو کیسا پہچانیں گے آپ؟ بولے کالا گھوڑا, کالے رنگ کا گھوڑا, اس کے چاروں پاؤں پر سفید رنگ ہے, منہ پر سفید رنگ ہے, پہچانے جاتا یا نہیں پہچانے جاتا؟ بولے ان کے, میری امت کے وضو کرنے کی وجہ سے جتنا زیادہ وضو کریں گے اتنا ان کے یہ حصے وضو کے چمکتے رہیں گے اس دن. میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا, بولے میرے امتی ہیں. بولے وضو کی عادت ڈالیے, بچوں کو دلائیے, لیکن وضو کے لیے کیا بولا؟ یہ بڑا وضو, جنابت کی حالت, احتلام ہو جائے, بستر کر لے یا منی کوئی اور طریقے سے خارج ہو جائے, یہ 3 چیزوں پر کامن مرد عورتوں کے لیے. اب عورتوں کے لیے اضافہ ہے, عورتوں کے لیے 2 ایسے اور کنڈیشن ہیں جس میں ان کو یہ بڑا وضو کرنا لازم ہے. ایک جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں بتایا, حیض. جب حیض آتا تو حیض کا خون ختم ہونے کے بعد ان کو بڑا وضو کر کے فوراً نماز شروع کر دینا ہے. حیض جس کو آپ پیریڈز بولتے ہیں عام زبان میں, جس کو انگلش میں مینسٹرویشن سائیکل بولتے ہیں. اس کے بعد آپ کو غسل لینا فرض ہو گیا, وہ بڑا وضو پورا اس طریقے سے شرعی طور پہ پانی نہانا فرض ہو گیا اب آپ کے اوپر. سیکنڈ عورتوں کے لیے کب ہے؟ سیکنڈ ہے جب کوئی بچہ یا بچی ان کو پیدا ہو جائے, ڈیلیوری ہو ان کی. تو جو ماں نے ڈیلیوری کی, جو عورت نے بچے کو جنم دیا, وہ عورت کے پاس سے بھی ناپاک خون بہتا ہے. تو جب تک کہ وہ ناپاک خون ختم نہ ہو جائے وہ نمازیں نہیں پڑھے گی, اور جب ختم ہو جائے تو یہ بڑا وضو کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دے گی. 2 کون سے کنڈیشن بتایا میں؟ حیض اور نفاس. اس کو نفاس کا خون بولتے جو ڈیلیوری کے بعد ہوتا. لیکن آپ سب کے لیے 2 اہم باتیں اور بتاتا چلوں. میری بہنوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. نفاس کا جو خون ہے, ہمارے معاشرے میں غلط فہمی بیٹھی ہے کہ عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ناپاک رہتی. لہذا کیا کرتے, 40 دن تک ہماری بہنیں نہ غسل لیتے نہ نماز پڑھتے. حدیث ایسی نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ
40 दिन तक हम लोग निफास की वजह से गुस्ल नहीं लेते, सिवाय इसके। साहबिया क्या बोल रहे हैं? हम 40 दिन तक निफास के खून का, यानी डिलीवरी के बाद हम 40 दिन तक बड़ा वजू नहीं करते, सिवाय इसके कि उससे पहले हमारा खून बहना रुक जाए। का मतलब क्या निकला? अगर 40 दिन से पहले रुक गया तो फौरन गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू करना आप पे लाजिम है, फर्ज है, वरना नमाज छोड़ने का गुनाह होता क़यामत के दिन। जिनके शौहरों को भी ये तालीम नहीं है, आप लोगों के लिए भी ये तालीम है कि आप बीवियों को 40 दिन तक नहीं रुकाना है। अगर 40 दिन से पहले पाक हो गए, जैसे ही पाक हुए गुस्ल लेके नमाज पढ़ना शुरू कर देना है, वरना नमाज छोड़ने का गुनाह होता। और बास बहनों को हैज के साथ साथ एक और खून बहता जिसको शरई तौर पर इस्तिहाजा बोलते। ये अल्फाज अहादीस में आए। मैं 3 रेफरेंसेस दे रहा हूं आप लोगों को। सुनन अन-निसाई वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 2216 से 220, 216 से 220 तक। तिरमिजी शरीफ वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 125, और इसी तरीके से अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 309 और 310। ये 3 रेफरेंसेस जो अहादीस के दिया, इसमें क्या है अब सुन लीजिए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से फरमाया कि देखो, तुम लोगों को हैज के बाद कभी कभार तुम में से बाज औरतों को इस्तिहाजा का खून बहता है, और तुम लोग खुद, खवातीन से कहा, साहबियात से कहा, तुम लोग खुद ये दोनों खून के फर्क को अच्छा पहचानते हो। बोले क्योंकि हैज का जो खून है वो चिकट और काला होता। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाए, हैज का खून चिकट और काले रंग का होता और बदबूदार होता, लेकिन जो इस्तिहाजा का खून है वो जैसे कोई जख्म लगा तो खून बहता, वैसे बहता। और इस्तिहाजा का खून किसी रग की कमजोरी की वजह से बहता, इसका हैज से ताल्लुक नहीं है। और हुक्म दिए कि अगर तुम्हारा हैज खत्म हो जाए और इस्तिहाजा का खून शुरू हो जाए तो फौरन गुस्ल लेकर नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। हदीस नंबर 309 और 310 में क्या आया? उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन का मतलब समझते? सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मुसलमानों की माओं की तरह हैं। मां को अरबी में बोलते, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की मां, उम्मुल मोमिनीन। अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 1 हदीस 309 310। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मुझे इस्तिहाजा के खून की शिकायत थी। कौन बोल रहे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कह रही है। पूरे बीवियों में से एक बीवी ने कहा, मुझे इस्तिहाजा के खून की शिकायत थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे लगातार खून जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अपने नीचे बर्तन रखो लेकिन नमाज पढ़ो। बर्तन नीचे रखकर नमाज पढ़ो। बोले नमाज इस्तिहाजा के खून पर नहीं छोड़ सकते। तारत के मसले समझ में आ रहे हैं? पेशाब, मजी, वदी, ये 3 पर धो लेंगे। जिस तरह पेशाब से पाकी इख्तियार करते या पाखाने से इख्तियार करते, कपड़े पर लग गया, कपड़े को थोड़ा साफ कर लेंगे, नमाजें शुरू। बड़े वजू की, गुस्ल की जरूरत नहीं है। एहतिलाम हुआ, हम बिस्तरी करें मियां बीवी, या कोई और तरीके से मनी खारिज हो गई, अब फर्ज हो गया। ये मर्द औरतों को दोनों को कॉमन था। औरतों के लिए 2 और क्या हो गए? निफास, यानी बच्चा पैदा होने के बाद जब तक खून नहीं रुका तब तक 40 दिन मुकम्मल होने के बाद गुस्ल करना। बोले 40 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, अब गुस्ल लेके नमाजें पढ़ना शुरू करना। और खास बात यह है कि हमारे मुसलमान बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छूट दी और कहा, हैज की वजह से जो नमाजें छूट जाएं, निफास के वजह से जो नमाजें छूट जाएं, इनको खजा करने की जरूरत नहीं है। बोले इनके खजा की जरूरत नहीं है। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैज या निफास की वजह से नमाजें छूट गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को डिस्काउंट दे दिया इबादत में।
مرد آدمی کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہاں تک طہارت کا مسئلہ سمجھ میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 425 425 میں کہا, اللہ کہتے ہیں میرے نبی میرے بندوں سے بولیے, میرا جو بھی بندہ اچھے سے وضو بنایا. وضو کیسا بنایا؟ کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا, اچھے سے وضو بنایا. کئی بار غلطی کہاں ہوتی معلوم؟ پیر دھوئے وقت ایڑیاں سوکھی رہ جاتی. ایک صحابی سوکھی ایڑی سے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ایڑیاں جہنم میں گئی. یہاں تک سمجھ میں آگی پوری ٹاپک میری. طہارت کے بغیر وضو نہیں. غسل واجب ہو گیا تو غسل کے بڑے وضو کے بغیر, وہ بڑی طہارت کے بغیر وضو نہیں. بغیر وضو کے نماز نہیں.